الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ مصنف میرے استاد محترم حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی کتاب ہے۔ کچھ مختصر سا اس کتاب کا تعارف، پھر ہم سبق 1 سے پڑھیں گے۔ یہ تعارف کا تعارف ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے اور آپ کے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن میں اس کو یہاں تعارف تک ہی رکھوں گا۔ یہ کچھ چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں دہرانے کے طریقے، لیکن ان کو ہم پریکٹیکلی کریں گے، اور چند ہدایات طلبہ کے لیے، اور اس میں قرآن شریف نازل کیے جانے کا مقصد، قرآن کریم سیکھنے کا مقصد، اور قرآن کریم سیکھتے ہوئے احتیاطات کی ضرورت، تفسیر قرآن میں گمراہی کے 3 اسباب، قرآن شریف کا استاد کون ہونا چاہیے، اور قرآن کے نام پر گمراہی پھیلانے والے کون اور کیسے ہو سکتے ہیں، یاد رکھنے کی باتیں، آخری نصیحت اور وصیتیں جو قرآن کی آواز ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جو نصاب میں اور آپ پڑھنے یا پڑھانے جا رہے ہیں، یہ بغیر تربیت یافتہ استاد کے پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کو کچھ ٹیکنیکس ایسی ہیں، جس نے خود پڑھا ہو پھر وہ پڑھا سکتے ہیں، اور تربیت یافتہ استاد پھر ایسے کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی استقامت نصیب کرے اور خودرائی عقل پرستی سے بچائے، کیونکہ انسان جب بھی گمراہ ہوتا ہے تو اس کا پہلا سٹیپ خودرائی ہوتی ہے اور پھر عقل پرستی ہوتی ہے۔ کائنات کے وجود میں اگر سب سے پہلا جو اس کائنات میں گمراہ ہوا تو وہ شیطان ہوا ہے، وہ بھی خودرائی اور عقل سے۔ خودرائی اس نے کی کہ میں بہتر ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ عقل پرستی یہ کی کہ انہوں نے کہا، عقلی دلیل لڑائی کہ وہ مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی کا کام ہے نیچے جانا، اور میں آگ سے پیدا ہوا، شعلہ اوپر جاتا ہے، لہٰذا میں بلند ہوں، اس سے بہتر ہوں، اور یہ تو مٹی کی پیداوار ہے، مٹی میں ہی جائے گا۔ تو یہیں سے خودرائی اور عقل پرستی دونوں نے مل کر شیطان کو گمراہ کیا، قیامت تک رجیم رہا۔ اور انسان کے بھی اکثریت اسباب میں سے گمراہی کی یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ عقل کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور نفس پرستی اور خودرائی کے جنگل میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ کورس کے بارے میں بات ہے کہ عالمی معیارات کے مطابق اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، لیول کلاسیفیکشن ہے، اس میں نصاب گھنٹے دنوں اور مہینوں میں 100 تقسیم کیا گیا ہے، اور قواعد اور ضوابط یعنی رول اور گرامر ووکیبلری دونوں پر توجہ دی گئی ہے، اور قابل فخر روایتی طریقے کے ساتھ ساتھ جدید ترین تعلیمی طریقہ کار کا استفادہ۔ قابل فخر روایتی طریقہ جو ہمارے مدارس میں یا علماء میں ایک قدیم طریقے سے چلتا آ رہا ہے، اس کو بھی، اور اس کے ساتھ جو آج کے جدید ٹیکنیکس اور طریقہ کار ہیں، ان دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ دونوں کو بیک وقت استعمال، یہ ہمارے لیے آسان بھی بنایا جائے گا اور تیز رفتار بھی بنا دے گا۔ اس کے بعد قرآن عربی کے 3 لیول ہیں، لیول 1، لیول 2، لیول 3۔ پہلے میں ایلیمنٹری لیول ابتدائی قواعد ہے، دوسرے میں ثانوی انٹرمیڈیٹ لیول ہے، اور تیسرا جو ایڈوانس لیول ہے۔ اور ان تینوں کو ہم عربی گرامر پڑھیں گے۔ مقصد ہمارا قرآن مجید کا ترجمہ ہے، قرآن سیکھنا ہے، تو گرامر کے تھرو ہم سیکھیں گے، اور بڑے طریقے سے۔ تو صرف قرآن کا ترجمہ نہیں، ہم حدیث مبارکہ کا بھی انشاءاللہ ترجمہ کر سکیں گے، اور حدیث مبارکہ سے بھی آگے یعنی عام عربی کے کتب فقہ یا دوسری جو اسلامی کتب ہے عربی میں، ان تک بھی انشاءاللہ ہماری رسائی ہو سکے گی۔ آخری کتاب معاون کتاب ہے کہ 3 لیول میں ہم قرآن مجید کے تقریباً 90 پلس الفاظ جو ہے وہ مینشن کر کے جن کو ہم پڑھیں گے، دہرائیں گے بار بار، اور جو باقی الفاظ رہ جائیں گے وہ نام ہے، اسماء ہے جو قرآن مجید میں، اس کو ہم معاون کتاب میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ یہ 3 لیول ہیں، ہر لیول کے 20 اسباق، ٹوٹل 60 اسباق بنے۔ درکار گھنٹے 120 ہیں، 100 گھنٹوں میں اور 9 گھنٹوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، وہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ، لیکن کم میں اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ ہر لیول کی مدت 40 گھنٹے، 2 مہینے اس کا ٹائمنگ ہے، اور اصل ہم اس کی ٹائمنگ پر جائیں گے۔ 2 جدید ترین طریقہ تعلیمی طریقہ کار جو اس میں ہم استعمال کریں گے اور جس کے لیے آپ کا تعاون درکار ہوگا، وہ ہے TPI اور NLP، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن اور نیرو لینگوسٹک پروگرامنگ۔ ان دونوں ٹیکنیکس کا ہم استعمال کریں گے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے۔ دنیا کی کسی بھی جدید اکیڈمی کے اندر یا انسٹیٹیوٹ کے اندر لینگویج سکھانے کے لیے یہ دونوں طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔
بعض میں ایک انداز، بعض میں دوسرا انداز، اور ہم ان دونوں طریقوں کو بیک وقت قرآن سیکھنے کے لیے یہاں استعمال کریں گے۔ دنیا لینگویج کے لیے استعمال کرتی ہے، ہم رب کائنات کے کلام کو سیکھنے کے لیے ان کو استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قدیم روایتی طریقہ تدریس اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ کتاب کی تینوں صورتیں کوشش کریں کہ کتاب اپنے پاس حاصل کر لیں، آن لائن ہو سکتا ہے، پی ڈی ایف میں بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن جو کتاب کی اپنی برکات ہیں، جیسے کہ ایک موبائل میں قرآن کا پڑھنا اور ایک قرآن ہارڈ کاپی کا پڑھنا، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں توجہ، بہت سی چیزیں، طہارت، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کی برکات بھی اس کے مطابق ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ بلیک اینڈ وائٹ یا رنگین کلر اگر مل جائے بک تو وہ بہت اچھا ہے۔ جیسے جیسے آپ سبق پڑھیں گے اسی طرح کے کلر اس کلر بک میں موجود ہوں گے، تو ہر چیز کو سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ انسان کا دماغ ہے یہ کلر کے ساتھ بھی چلتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ کلر کو دیکھ کر اس سے، کیونکہ انسانی دماغ کسی پکچر کو ریسیو کرتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، تو اس لیے کوشش کیجئے گا کہ اپنے پاس ہارڈ کاپی آپ ضرور منگوا لیجئے گا، نہیں تو پی ڈی ایف تو آپ کے پاس ہوگی۔ پڑھانے کا طریقہ کار ہے، نظم کی ترتیب، دراسات، حفظ، اسکول، کالج، امت الناس، ہر ایک کے لیے مفید ہے۔ اب اصل تعارف کی طرف آتے ہیں، جس میں ہم 4 چیزوں کو دیکھیں گے: خصوصیت، مقاصد، بنیادی فلسفہ اور مدت۔ اور اساتذہ اور طلبہ کے لیے کچھ ہدایات ہیں، وقت ہوا تو ساتھ لیں گے، وگرنہ ہم پہلا سبق ساتھ پڑھیں گے۔ خصوصیت کی طرف سب سے پہلے جاتے ہیں ہم کہ قرآن عربی کی خصوصیات کیا ہے۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن عربی کو سیکھنے کے لیے ہم اپنے تمام کے تمام سورس اور وسائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو کس چیز کو سیکھنے، سمجھنے، سوچنے کے لیے دیے ہیں، وہ سب استعمال کریں گے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ اکثر کس چیز کو جب یاد کرتے ہیں تو زبان سے بولتے ہیں، بار بار بولتے ہیں، چھوٹے بچے ریوائز کرتے ہیں، دہراتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، تو یاد ہو جاتی ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی بہت سی چیزیں سوتے فاتحہ سے لے کر بہت سی چھوٹی عمر میں یاد کی اور آج تک یاد ہے وہ۔ جب اس کے بعد ہم آگے لیول میں جاتے ہیں تو پھر سنتے بھی ہیں ساتھ، کالج یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں تو پھر لیکچرر کا، ٹیچر کا ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کے لیکچر ان کو ہم سنتے ہیں اور ان کو ہم محفوظ بھی کر لیتے ہیں، وہ ہمیں یاد بھی رہتے ہیں۔ اور اسی لیول میں جب ہم آتے ہیں تو ساتھ ساتھ مطالعہ شروع ہو جاتا ہے، بہت سی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں غور سے، اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں ہوتی ہے کہیں زبان کا استعمال ہو رہا ہے، کہیں سننے کانوں کا استعمال ہو رہا ہے، کہیں آنکھ کا یعنی مطالعہ ہو رہا ہے، اور کہیں کس چیز کو سوچ کر کے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے۔ اور کچھ چیزیں جو اشارات سے، باڈی لینگویج سے، گرم ٹھنڈا کس چیز کا چکھنے سے، یعنی اس میں ہماری باڈی لینگویج آ جاتی ہے، اشارات کا استعمال آتا ہے۔ اور پھر بیک وقت ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ ہم استعمال میں لے آئیں تو یہ مل کر سیکھنا آ جاتا ہے، پورا جسم کا استعمال بھی اور گروپ میں بھی۔ جیسے ہماری ہر کلاس کے بعد گروپ سیشن ہوگا، 4 5 گروپ بنیں گے افراد کے، وہ ایک دوسرے سے سبق کو ریوائز کیا کریں گے۔ یہ روزانہ کی ہماری ترتیب ہوگی ہر کلاس کے بعد، جیسے سوال جواب کی نشست ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ یہ گروپ ڈسکشن ہوگی روزانہ کے سبق کی 5 سے 10 منٹ، جس میں ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سبق میں دہرائیں گے، اعادہ کریں گے، سنائیں گے، ڈسکشن کریں گے۔ جی، تو یہ ہو گئی کورس کی بنیادی خصوصیت، یعنی 6 ذرائع کا بیک وقت استعمال کرنا۔ کیسے ہم بیک وقت استعمال کریں گے؟ کلاس میں بھی ہم زبان سے بول رہے ہوں گے، میں بول رہا ہوں گا، آپ بول رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو سن رہے ہوں گے، مجھے سن رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی آواز کو بھی سن رہے ہوں گے، آنکھ سے سبق سلائیڈ کو دیکھ رہے ہوں گے، کتاب میں دیکھ رہے ہوں گے، دماغ سے سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ سوچنے بغیر اشارہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے اشارات کرنے ہاتھ کے ساتھ، اور جب تک دماغ کی کمانڈ نہیں ہوگی ہم اشارہ کر نہیں سکتے۔ جب تک دماغ کی کمانڈ نہیں ہوگی ہم اشارہ کر نہیں سکتے، تو اشارہ کرنے کے لیے دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ ذرا سا بھی دماغ ادھر سے ادھر ہوا، اشارہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ کورس کی بنیادی خصوصیت تھی۔ کورس کی امتیازی خصوصیت یہ کہ یہ ہر طالب علم کے لیے مفید ہے۔ مدارس میں ناظرہ حفظ متوسطہ اولیٰ کے طلبہ کے لیے، اسکول، کالج، اعلیٰ تعلیم یافتہ کے لیے، ہر حیثیت کے تعلیم کے لیے بھی، شہری، دیہاتی، غریب، مالدار، اور ہر طریقے سے اشارہ، کتاب، بورڈ، پروجیکٹر، کوئی چیز بھی اویلیبل ہو، ہم نے آن لائن پڑھنا ہے۔ کورس کی منفرد خصوصیت یہ کہ یہ 2 چیزوں کا بیک وقت حل پیش کرتا ہے۔ یہ بیک وقت سبق بھی ہے، درس بھی ہے۔ سبق اسٹوڈنٹ پر بوجھ ہوتا ہے، درس صرف مدرس کا، کہ درس کے لیے وہ تیاری کر کے آئے گا، درس قرآن دے گا، درس حدیث دے گا،
باقی سو کے سنے، بیٹھ کر سنے، کسی بھی طریقے سے وہ سن سکتے ہیں. لیکن اب یہ قرآن عربی بیک وقت دونوں کام ہوں گے. کچھ آپ نے کرنا ہوگا، کچھ ہم نے کرنا ہوگا. سبق بھی ہے کہ اگلے دن آپ نے معلمہ کو سبق سنانا بھی ہے، سبق ریٹرن بھی لکھ کے دینا ہے. اور درس بھی ہے کہ ہم سبق پڑھیں گے، اس کے اندر قرآن مجید کی آیتیں آئیں گی، میرے اور آپ کے لیے قرآن کے چھوٹے چھوٹے پیغام ہوں گے، وہ میرے اور آپ کے لیے درس ہوگا قرآن کا. تو یہ سبق اور درس دونوں ہیں. اور ان میں ہم کیا کریں گے؟ سبق میں تعلیم و تعلم بھی ہے، قرآنی تربیت ضمن میں ہوگی. اور درس کے اندر ہدف تو اصلاح و تربیت ہے کہ اصل مقصود صرف علم نہیں ہے. صرف علم تو شیطان کے پاس بھی تھا کہ قرآن کے احکام اور جو رب کائنات کا مجھ سے اور آپ کا مطالبہ ہے اس قرآن کے ذریعے، وہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ کیا ہے، اور معلومات ضمن میں. کورس کی کامیابی کا اثر رہا یہ ہے کہ اس کے اندر ہم دو زبانوں کا استعمال کریں گے، ایک بولنے والی زبان، ایک اشارات کی زبان. اور یہ بہت اہم ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بولنے والی زبان سے اشاروں والی زبان زیادہ سٹرونگ اور زیادہ اوقع ہے، زیادہ تر دیر تک یاد رہتی ہے جو چیز اشاروں والی زبان سے سیکھی جاتی ہے. کیوں کہ بولنے والی زبان تو 100 کلومیٹر سے اپنا ایکسنٹ اور لہجہ بدل دیتی ہے، اور جب اس سے آگے کریں تو یہ تو زبان ہی بدل جاتی ہے. کراچی سے چلتے ہوئے آگے جائیں تو گلگت تک جب ہم پہنچتے ہیں تو 83 زبانیں پاکستان کی بدل جاتی ہیں. ہر تھوڑے سے ایریے کے بعد زبان بدل جاتی ہے. یہ بولنے والی زبان ہے، کہیں لہجہ بدل رہا ہے، کہیں زبان بدل رہی ہے، پوری زبان بدل جاتی ہے. لیکن اشاروں والی زبان، یہ ویسٹرن ہو یا ایسٹرن کنٹری ہو، مغرب سے مشرق تک سفر کرے، یہ اشارے سب کے ایک ہی ہیں، سب کے اشارے ایک ہی ہیں. لہٰذا اسٹرانگسٹ لینگویج ہے، اس کا ہم استعمال کریں گے. اور اس میں اشاروں والی زبان کیسے ہے وہ آگے اشارے ہم سیکھیں گے. عربی زبان دنیا کی آسان ترین زبان کیوں؟ قرآن عربی انتہائی آسان اور تیز رفتار کیوں؟ یہ دو باتیں ہیں. یہ انشاءاللہ جیسے ہم سبق پڑھیں گے یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جائے گی، کیونکہ کئی بیجز پڑھ چکے ہیں، کچھ ترجمہ کر رہے ہیں، وہ اس کے بالکل ہیں. آپ لوگوں کو بھی جس نے گائیڈ کیا ہوگا انہوں نے بھی اس لیے کیا کہ وہ خود پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر پہلی تحقیق یہ کہ قرآن مجید میں ٹوٹل 78,000 الفاظ ہیں. لیکن اگر کچھ گرامر ہم پڑھ لیں قرآن عربی کی تو یہ ٹوٹل بچ جائیں گے 17,000، کیونکہ باقی تو ریپیٹ ہے، باقی تو الفاظ ہو رہے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ وہ تکرار کے ساتھ آتا ہے. تو اس طرح قرآن کا ایک ایک لفظ کئی 100 مرتبہ ریپیٹ ہو کر آ جاتے ہیں. تو اس تکرار کو نکالیں گے تو 17,000. اور کچھ اور قواعد جب ہم سیکھ چکے ہوں گے تو وہ 17,000 بھی سمٹ کر 4,500 الفاظ میں آ جائیں گے. اور 4,500 الفاظ کو کم وقت میں سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے اردو زبان بولنے والوں کے لیے تو اکثر الفاظ بہت آسان، آدھی سے زیادہ تو آلریڈی ہمیں آتے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں، سورہ فاتحہ میں 17 الفاظ ہوئے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو اردو والوں کے لیے جو اردو زبان بولنا یا سیکھنا ان کے لیے یہ اور زیادہ آسان ہوتی ہے. دوسری تحقیق کہ عربی زبان اور قرآن کیوں آسان ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ عربی زبان یہ خاندانوں کی شکل میں ہے، اور قرآن عربی کے اندر ہم ان کو خاندان کی شکل میں سیکھنا شروع کریں گے. جیسے ٹوٹل بڑے خاندان جو وہ 5 ہیں، جن میں سے 4 یہاں موجود ہیں. پہلا خاندان اسماء موصولہ، دوسرا خاندان اسماء اشارات، اور تیسرا خاندان ضمائر، اور چوتھا خاندان افعال 120، اور پانچواں جو اسماء کا ہے وہ ہم انشاءاللہ تیسرے لیول میں ساتھ ساتھ پڑھیں گے. اب اس کے بعد اگلی تحقیق جو ہے وہ سیغوں پر ہے. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ قرآن عربی ہم اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے. قرآن عربی ہم اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے. کیسے ہوگا؟ اب اپنے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیجئے گا. اگر دیکھیں کوئی بھی لفظ ہے کسی بھی زبان میں تو اس لفظ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یا تو یہ لفظ سنگولر ہوگا، واحد کے لیے بولا جا رہا ہے، یا یہ تثنیہ کے لوگ ہیں، یا جمع کے لیے ہوگا، کسی ایک کے لیے ہوگا. اگر عدد ہم نے بیان کرنا ہے تو اس کے لیے انگلیوں کا استعمال کریں گے. اگر لفظ ایک کے لیے تو ہم ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، تو یہ ہوگا مطلب کہ یہ لفظ سنگولر ہے. اگر وہ لفظ 2 کے لیے بولا جا رہا ہے تو ہم 2 انگلیوں سے اشارہ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ لفظ تثنیہ کے لیے ہے. اسی طریقے سے اگر لفظ جمع ہے، پلورل ہے، تو ہم 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے. اب جب 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ لفظ جمع کے لیے. تو عدد اگر یہ بتانے کے لفظ سنگولر ہے، پلورل ہے، تو اس کی انگلیوں کا استعمال کریں گے ہم.
یہ اس طریقے سے انگوٹھا بند کر کے واحد کے لیے 1 انگلی سے، تسنیہ کے لیے 2 انگلی سے، جمع کے لیے 4 انگلیوں سے۔ دوسری چیز ہے سن کہ لفظ وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مؤنث کے لیے۔ اگر لفظ مذکر کے لیے تو دایاں سے اشارہ ہوگا، اگر لفظ مؤنث کے لیے تو بایاں سے، لیفٹ سے اشارہ کریں گے۔ تو رائٹ اور لیفٹ جو ہے ہاتھ کا استعمال ہوگا مذکر اور مؤنث کے لیے، فیمیل یا میل کے لیے۔ تیسری چیز ہے کہ یہ لفظ یہ حاضر کے لیے، متکلم کے لیے، حاضر کے لیے یا غائب کے لیے۔ دیکھیں 3 آدمی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میں بات کرنے والا متکلم فرسٹ پرسن، جس سے بات کی جا رہی ہے حاضر اور مخاطب سیکنڈ پرسن، اور جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ تھرڈ پرسن غائب ہے۔ تو اس کے لیے ہم جہاد کا استعمال کریں گے۔ یہ 3 چیزیں ہوگی۔ تو یہ ہو گئے 8 چیزیں، واحد، تسنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، غائب، حاضر، متکلم، یہ 8 چیزیں ہوگی، عدد، سن اور جہت۔ پھر اسی طرح اللہ کی شان یہ کہ عربی کے اندر گردانوں کی بھی، اس کی جو گردانیں ہوتی ہیں، تصریفات ہوتی ہیں، یعنی ٹینس کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، وہ بھی 8 بنتی ہیں۔ ماضی، پاسٹ ٹینس، گزرا ہوا زمانہ، مضارع، حال اینڈ پریزنٹ، یعنی فیچر ہے یا پریزنٹ ہے، اور امر اور نہیں، امپیریٹیو سینٹینس، حکم جن میں دیا جاتا ہے، فاعل اور مفعول، کام کرنے والا یا جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، منفی اور مجہول، نیگیٹو ہے یا پیسے وائز ہے۔ تو افعال کی بھی 8 اقسام بنی، تو 8 اشارے بنے، 8 گردانے بنی۔ یہ بڑا اچھا میچ ہو گیا ان کا، تو اس سے یہ کام ہمارا آسان سے آسان تر ہو گیا۔ 8 سیگے بیک وقت اور 8 گردانے، ان کا جب میچ ہوا، اشاروں کی مدد سے ہم سیکھیں گے سیگے کا عدد بتانے کے لیے انگلیوں کا، سیگے کی جنس بتانے کے لیے ہاتھ کا، دائیں یا بائیں کا، اور سیگے کی جہت بتانے کے لیے یعنی حاضر غائب متکلم ہم جہاد کا استعمال کریں گے۔ اور گردانوں کے لیے کہ یہ ماضی، مضارع، امر نہیں ہے، اس کے لیے ہم بالکل اشارے تبدیل کریں گے۔ جیسے ماضی کے لیے 90 کی ڈگری پر ہوگا، مضارع کے لیے 45 کی ڈگری پر چلے جائیں گے، امر کے لیے 45 کی ڈگری نیچے کی طرف آ جائے گی۔ اسی طرح تمام کے اشارے مختلف ہوتے جائیں گے، ہر چیز دوسرے سے کلیئر ہوتی جائے گی۔ اور یہ عربی زبان کی ایک معجزاتی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو ایسے خاندانوں میں بند کر دیا ہے۔ جی، تو یہ ایک شاندار طریقے سے اب ہمارا کام چلے گا عربی زبان کے اشاروں کی، اور آرام سے بالکل طریقے سے سہولت سے ہم اس کو سیکھ لیں گے۔ یہ اشارے ہیں، ایک دفعہ ان کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ گردانوں کی ڈگریز کے بارے میں 90، 45، امر، نہیں، ہر ایک کی، یہ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے یہ اشارے ہمارے ساتھ کلیئر ہوتے جائیں گے۔ اب آتے ہیں مقصد کی طرف کہ کورس کے مقاصد کیا ہے۔ مقصد ہمارا گرامر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے تھرو قرآن سیکھنا ہے ایسے انداز میں کہ آپ کو ایک بنیاد مضبوط انداز میں ملے کہ آپ پھر خود قرآن کا ترجمہ کر سکیں، حدیث شریف کا ترجمہ سمجھ سکیں۔ جب کبھی قرآن پڑھے تو قرآن آپ سے بات کرے کہ ہاں یہاں میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، یہ مقصد ہے۔ اور یہ کیسے ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سمجھ کر اور پھر حفظ کرنا بھی آسان ہو جائے، عمل کرنا آسان ہو جائے، جب معلوم ہوگا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، پھر اسی طرح سے قرآن کی دعوت دینا، تاکہ یہ ہمارے لیے قبر میں، حشر میں میرے اور آپ کے لیے سفارش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اسی لیے کوشش کیجیے گا، مجھے اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، اپنے ارد گرد میں بھی اس کی دعوت چلائے۔ ہو سکتا ہے کس کے کہاں کوئی بات اس کے من پہ آ جائے اور وہ ایک عامل بالقرآن بن جائے، میری اور آپ کی بھی آخرت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم کچھ پہلے سبق سے کچھ چیزیں پڑھیں گے، کچھ وہاں بھی تعارف ہے، اور اس کے بعد پہلے سبق کو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے تاکہ صرف تعارف پر کام نہ رہے بلکہ سبق بھی کچھ ہم پڑھ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن عربی کا پہلا سبق لیول 1، قواعد القرآن، ایلیمنٹری لیول۔
اس کا تعارف 2 سے 3 منٹ میں دیکھیے گا. کل 20 سبق ہیں. ان 20 اسباق میں ہم کیا کیا چیزیں سیکھیں گے. پہلے 8 اسباق میں ہم ضمائر پروناؤنز کی تمام اقسام، کیونکہ یہ گرامر کی بنیادی ہے. اور دوسرا قرآن کریم سے لے کر احادیث مبارکہ میں عام عربی میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوتی ہیں وہ پروناؤنز اور ضمائر کا استعمال ہے. ہر جملے میں ہر لفظ کے بعد دوسرا وہ ضمیر کا استعمال ہوگا. تو اس لیے پہلے 8 اسباق جو ہے وہ ہمارے پروناؤنز پر ہیں. ضمیر کی اقسام ہیں، ضمیر منفصل، ضمیر متصل، مذکر کی، مؤنث کی. اس کے ساتھ ساتھ 36 الفاظ ہم وہ قرآن کریم کے ان میں پڑھیں گے جو قرآن مجید کے اندر تقریباً 11,000 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ پہلے 8 اسباق. دوسرے 8 اسباق میں ہم فعل ماضی، فعل مضارع، امر نہیں، فاعل مفعول، منفی اور ماضی منفی، مضارع منفی، مضارع مستقبل اور فعل مجہول یعنی پیسو وائز فعل کی 8 اقسام پڑھیں گے. ورب کی تمام 8 اقسام ہم اگلے 8 اسباق میں پڑھیں گے. تو یہ ٹوٹل 16 ہو جائیں گے. سبق نمبر 17 میں ہم اسماء موصولہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اور سبق نمبر 18 میں ریلیٹو پروناؤن اسماء اشارات ہم پڑھیں گے. یہ ہو جائیں گے ہمارے 18 سبق. آخری 2 اسباق میں جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے ضمائر، پروناؤن یا ورب کی جتنی اقسام، جو ان تمام کی اعادہ کریں گے، ریویو کریں گے، ریویژن کریں گے، دہرائیں گے. یہ ہمارا پہلے لیول کا خلاصہ ہے. ایک مرتبہ پھر پہلے لیول کا خلاصہ. کل 20 اسباق ہیں. پہلے 8 اسباق میں 70 ضمائر یعنی پروناؤنس کی تمام اقسام پڑھیں گے. دوسرے 8 اسباق میں ورب کے، فعل کی 8 قسمیں پڑھیں گے. اگلے 2 اسباق میں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اور ریلیٹو پروناؤن پڑھیں گے. آخری 2 اسباق میں ہمارا اعادہ. قرآن عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے. پہلے سبق کی طرف ہمارا سفر رواں دواں ہے. پہلا سبق ہمارا ہوگا ضمیر منفصل، ڈیٹیچڈ پروناؤن. وہ ضمیر منفصل فاصلہ سے، وہ ضمیر جو اسم، فعل، حرف ان تینوں سے کچھ نہ کچھ فاصلے سے آئیں گی، کچھ نہ کچھ ڈسٹنس ہوگی، اٹیچڈ ہو کر نہیں آئیں گی. اس لیے ان ضمیر کو کہتے ہیں ڈیٹیچڈ پروناؤن. ضمیر منفصل فاصلہ سے ہے. گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ذرا فاصلہ رکھیے گا. تو یہ ضمیر بھی ذرا فاصلہ رکھ کر آئے گی اسم، فعل، حرف میں سے کسی بھی کے ساتھ. جی تو ضمیر منفصل سیپریٹ پروناؤن، ڈیٹیچڈ پروناؤن. لیکن سب سے پہلے اپنے پیغام کی طرف. قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ پاک کہتے ہیں فاعل میں مدکر، قرآن کو تو میں نے بہت آسان کیا ہے، بہت آسان کیا ہے. لِلذِّكْرِ نصیحت لینے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فاعل میں مدکر، تو کیا یہ اس امت میں سے کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت لینا چاہیں؟ انتظار کر رہا ہے قرآن اس رب کی کتاب میری اور آپ کی کہ آ جائے. یہ 8 اشارے ہیں جو جن کی مدد سے ہم نے اس پورے کے پورے کورس کو سیکھنا ہے. آج کا پہلا سبق ہے. میرے ساتھ آپ اشارہ کرتے ہوئے آواز کے ساتھ پڑھیے گا. میں صرف کچھ 1-2 کے آواز ان کی مائک کو آن کروں گا کہ وہ میرے ساتھ پڑھیں. اور ایک تو ڈاکٹر عابدہ صاحبہ ہیں. جی آپ میرے ساتھ مجھے فالو کرتے ہوئے پڑھیے گا. اور باقیوں کی آواز اس لیے بند رکھیے کہ وگرنہ سب کی کر دیں تعداد بہت زیادہ تو ٹکرا جائے گی. لیکن ہر ایک نے اسی طریقے سے جیسے ہم پڑھیں گے اشارہ کرتے ہوئے مجھے فالو کرتے ہوئے پڑھنا ہے. اور یہی طریقہ ہوگا. اس میں ہم 6 طریقے مختلف انداز سے پڑھیں گے. جی بسم اللہ کیجئے گا. ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انتا، انتا، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحنو. نحن. جی ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ پڑھیے گا ایسے اشارہ کرتے ہوئے باواز. ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انتا، انتا، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحنو. نحن. جی ترجمہ کریں گے. وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ 2 مرد،
वो सब मर्द। वो सब मर्द। आप एक मर्द, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। आप सब मर्द। मैं एक मर्द, मैं एक मर्द, हम सब मर्द। हम सब मर्द। जी, एक मर्तबा अल्फाज को देखकर पढ़ेंगे। सबसे पहला लफ्ज है, सब मेरे साथ साथ पढ़िएगा और गौर से पढ़िएगा। हुआ, हुमा, हुमा, हुम, हुम, अंता, अंता, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुम, आना, अना, नहनु। नहनु। जी, 8 अल्फाज हैं, बिल्कुल न्यू है। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, आना, नहनु। अब मैं इशारा करूंगा, आप देखकर पढ़िएगा, इशारा भी कीजिएगा। जी, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। जी, तर्जुमा कीजिएगा। वो एक मर्द, सब मर्द, दो मर्द, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द, वो सब मर्द। जैसा। आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। मैं एक मर्द, हम सब मर्द। जी, ये आज का हमारा नया सबक जो पढ़ा हमने, वो ज़मीर मुनफसिल डिटेच प्रोनाउन 8 है, 3 गायब के, 3 मुखातब के और 2 मुतकल्लिम के। आज हम अपना सबक यहीं इख्तिताम पजीर होगा। आज हमारी ग्रुप डिस्कशन नहीं होगी। इसके बाद जब भी हर क्लास के बाद हमारे 15 मिनट सवाल जवाब के साथ साथ आपके ग्रुप होगा, जिसमें आपने एक दूसरे के साथ सबक का यादा करना होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु